چاہے یا نہ چاہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے، ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ۔ آپ کے اور میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا۔ کس نے حکم دیا؟ اللہ نے حکم دیا رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ پیارے حبیب آپ یہ بات کہو، آپ یہ بات کہو، کیا؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ آپ یہ کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ میری نمازیں، ان صلاتي ونسكي اور میری قربانیاں، ومحیاي اور میرا زندہ رہنا، ومماتي اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے، میرا جینا بھی اللہ کے لیے، میری نماز بھی اللہ کے لیے، اور میری قربانی بھی اللہ کے لیے۔ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ نے تعلیم امت کے لیے کہہ لو بھائی، ہماری تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا پیارے آپ کہو، قل آپ فرما دیجئے کہ میری ہر شے اللہ کی، میری ہر شے کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اور جو بندہ اپنی ہر شے اللہ کو دے دیتا ہے، اللہ پھر اپنی ہر شے اس کو دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جملہ بڑا قیمتی ہے کہ جو بندہ اپنا سب کچھ اللہ کو دے دیتا ہے، اللہ اپنا سب کچھ اس کو دے دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ اللہ کو دے دیا، اور اللہ نے اپنا سب کچھ محبوب کو عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا سب کچھ رسول اللہ کو دے دیا، اور یہ جانتے تھے کہ میں جو رسول اللہ کو دے رہا ہوں یہ حضور کو نہیں دے رہا، در حقیقت اللہ ہی کو دے رہا ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے حبیب کو سب کچھ پیش کر دیا تو اللہ نے پھر اپنا حبیب ابو بکر کو دے دیا۔ سبحان اللہ، ابو بکر کے حوالے کر دی، گود میں رکھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میرے آقا امام الانبیاء چین کی نیند سو رہے تھے۔ آپ کو یہ نہیں تھا کہ بھی میں سوچ رہا ہوں تو کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو جائے، پیچھے سے کافر نہ آ جائے، کوئی زہریلا جانور نہ نکل آئے۔ پتہ تھا کہ جس کی گود میں سر رکھا ہوا ہے اس نے سب کچھ مجھے دے دیا، سب کچھ مجھے دے دیا۔ اسی طرح یہ فلسفہ اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے کہ بھئی میرا سب کچھ اللہ کا نہیں ہے، یہ نہ سمجھ میں آئے، اس کے لیے زکوٰۃ دینا بھی مشکل ہے، اس کے لیے قربانی کرنا بھی مشکل ہے، اس کے لیے صدقہ فطر دینا بھی مشکل ہے۔ اس کا اپنی جیب سے نکال کے اللہ کو کوئی شے دینی مشکل ہے۔ اور جس کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ جو کچھ میرا ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے اور ساری کائنات اللہ کی ہے، پھر اس کے لیے اللہ کی راہ میں دینے کا کوئی موقع آئے تو وہ سستی نہیں کرتا۔ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ میرا ہے وہ تو اللہ نے دیا ہے، جب چاہے لے لے۔ قرآن نے بہرحال یہ بات بھی بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، ضرور تم کو آزمائیں گے۔ تم سے مراد کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام یا پہلی صدی ہجری کے مسلمان؟ قیامت تک آنے والا ہر مومن اس آیت کا مصداق ہے۔ ہر بندہ جس کو بھوک لگی، کھانے کے لیے کوئی شے نہیں ہے، جس کو بھوک لگ گئی اور کھانے کے لیے کوئی شے نہیں، اگر اس آیت کو مانتا ہے، قرآن کو جانتا ہے، تو وہ یہ سمجھ جائے گا کہ یہ بھوک بھی اللہ نے بھیجی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف کوئی آیا، خوف میں مبتلا ہو گیا، اور اس خوف سے بچنے کی کوئی سبیل بھی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے یہ خوف اللہ کی طرف سے آیا۔ کس کی طرف سے آیا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ بھوک آئی،
کھانے کو کوئی شے نہیں تو کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کا نقصان ہو گیا، بھینس مر گئی جی، کوئی مال گر گیا، جیب کاٹی گئی، کسی طرح سے بھی کوئی نقص پیدا ہو گیا تو وہ سن لے کہ یہ نقص بھی اللہ کی طرف سے ہو گیا۔ وَالثَّمَرَاتِ، کوئی پھل نہیں ملا، پھل آ رہا تھا، اس نے کھانا تھا، پھل پک گیا اور اس کے منہ تک نہیں پہنچا۔ سمجھ رہے ہیں نا کہ جناب منجی کی فصل تیار ہے، بالکل فرض کریں بس آج کاٹی کہ کل کاٹی، کوئی طوفان آیا، کوئی آندھی آئی، کوئی ایسی بیماری آ گئی، کوئی ایسی وبا آ گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہوا ہے کہ میں تم کو آزماؤں گا۔ تو یا اللہ ہم نے کرنا کیا ہے؟ اگر تو خوف دے گا تو کیا کریں، اگر تو بھوک دے گا تو کیا کریں، اگر مال کا نقص ہوا تو کیا کریں، اگر جان کا نقص ہوا تو کیا کریں، کسی بھی شے کا نقص جو ہمیں مبتلا ہونا پڑا تو یا اللہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں بھی تو بتا۔ اللہ نے بتایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، سبحان اللہ، کہ سارا کچھ میں لیتا ہوں اور تم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا، صبر کرنا ہے۔ اور جب وہ جانور جو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، جان ہوتی ہے، آپ میں جان ہے، اگر آپ کو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کا موقع ملے تو ہوں گے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کرو، اپنی جانوں کو، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں یہ حکم بھی دے سکتا تھا، لَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اگر میں حکم دے دیتا کہ اپنے گھر بھی چھوڑ دو، اپنے آپ کو قتل بھی کر دو، تو نہیں کرتے مگر تھوڑے سے، تھوڑے بندے کرتے ہیں، زیادہ بندے کہتے ہیں یار تم آخرا اپنے آپ کو مارنا ہے، اپنے آپ کو کوئی مارتا ہے، اپنے آپ کو تو کوئی نہیں مارتا۔ اس کا مطلب اللہ کہتا ہے اگر میں اپنے آپ کو مارنے کا حکم دیتا تو تم میں سے بعض بندے، تھوڑے بندے مار لیتے، کیونکہ ان کا مجھ پر اعتماد کامل۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کیا کیا؟ کیا کیا انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اپنی سب سے پیاری شے مجھے دو، اپنی سب سے پیاری شے، انہوں نے کہا شاید پیاری شے سے مراد اونٹ ہے، کئی 100 اونٹ ذبح کر دی، 300 گائیاں ذبح کر دی، 1000 بکریاں ذبح کر دی، 3 دن کرتے رہے نا، 300 گائیاں ذبح کی۔ کوئی بندہ ہے جس کی 200-300 گائیاں اور ساری ذبح کر دے ہیں؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ کوئی ہے بندہ جو 1000 بکری ذبح کر دے؟ 1000 بکری کوئی ذبح کرے؟ کہا ہاں۔ کون کرے گا؟ کہا وہی کرے گا جس کا اللہ پر ایمان کامل۔ 1000 بکری بھی ذبح کر دی، 300 گائیاں ذبح کر دی، 100 اونٹ ذبح کر دیا، اللہ پھر کہہ رہا ہے اپنی پیاری شے دو مجھے۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ جب وہ بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو باپ نے بیٹے سے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام، پتر میرے بیٹے میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تیری رائے کیا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔
ابا جی جس بات کا اللہ نے آپ کو حکم دیا آپ کر گزریے، انشاءاللہ میں صبر کرنے والا ہوں۔ سبحان اللہ۔ مہار شریف والے یہ بتائیں کہ ہمیں اگر آرڈر آ جائے اللہ تعالیٰ کہ اپنا ایک ایک پتر ذبح کرو، تو پتر نو اگر بیٹے سے بات کرے تو بیٹا پینٹ شرٹ کی دوڑے جی کہ ابا جی کا دماغ خراب ہو گیا تو میں ہوں کام کھائی۔ لو ون كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ہم ان پر لازم کر دیں اپنے آپ کو ذبح کرو، اپنے آپ کو گھروں سے نکال لو، ما فعلوا نہ کرتے مگر تھوڑے بندے۔ اس کا مطلب ہے جن جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا، مثلا اللہ نے قربانی کو واجب قرار دیا، قربانی کو کیا کیا؟ واجب قرار دیا، اور حضور نے فرمایا جو بندہ طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ عید والے دن ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ برکت جی کیا بات ہے جی، ہم بھی مسلمان ہیں ماشاءاللہ، کلمہ گو ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ عید والے دن ہمیں کیوں دھکے مار رہے ہیں بھائی؟ کیوں دھکے مار رہے ہیں؟ کہا اس لیے دھکے مار رہے ہیں کہ تجھے میں نہیں دھکے مارا، تیرا نبی کہہ رہے ان کو نکال دو۔ قربانی واجب ہو گئی، واجب کر دی، پیسے ہی تھوڑے ہیں، بیٹے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، ذمہ داریاں ہیں، بچوں کی فیس دینی ہے، 100 قسم کے اخراجات ہیں، 35-40 ہزار کا بکرا لے کے آئے یا 10-12-15 ہزار روپیہ اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالا تو بھائی گزارا نہیں ہوگا، مشکل ہو جائے گی، بجٹ خراب ہو جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے میں ہر بندے پر قربانی واجب نہیں کر رہا، صاحب نصاب پر قربانی واجب کر رہا ہوں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ صاحب استطاعت کو ہی تکلیف دیتا ہے، اس میں طاقت نہیں، اللہ اس کو حکم بھی نہیں دیتا۔ آپ ہوا میں نہیں اڑ سکتے، اللہ نے آپ کو کہا ہی نہیں ہوا میں اڑو، کیونکہ آپ اللہ اگر کہہ دیتا ہوا میں اڑو تو یا اللہ ہم توڑ ہی نہیں سکتے، پر دیتا پھر کہتا اڑو تو پھر ہم اڑتے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے مالی طور پر مستحکم کرنے کے بعد فرمایا قربانی ذبح کرو، جانور ذبح کرو۔ تو کیا فائدہ ہوگا یا اللہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک فائدہ تو آپ اکثر سنتے رہتے، جو فائدہ میں عرض کرنے لگا ہوں وہ پہلے میں کوئی وہ بات بتا لوں پھر آپ کو فائدے کا پتہ چلے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام سے آپ کے ایک امتی نے کہا کہ موسیٰ میں چاہتا ہوں کہ میں جانوروں کی بولیاں سیکھوں، آپ ذرا دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں، آپ کلیم اللہ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ مجھے جانوروں کی بولیاں آ جائیں اور مجھے پتہ چل جائے چڑیاں چوں چوں کرتی ہیں تو کیا کہتی ہیں، آپس میں کیا باتیں کرتی ہیں، کتا بھونکتا ہے تو کیا کہتا ہے، کوا کائیں کائیں کرتا ہے تو اس کی بات مجھے سمجھ آئے۔ رب تعالیٰ سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو اللہ نے کہا یہ میرا راز ہے، اس کو راز ہی رہنے دیں۔ جناب موسیٰ نے کہا مولا میرا امتی یہ ضد کر رہا ہے، اگر تو مہربانی کر دے میری بھی سفارش۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، مرغے کی اور کتے کی بولی اس کو سکھا دینا، کتا جب بھونکے گا تو اس کو پتہ چل جائے کتا کیا کہہ رہا ہے، مرغا جب بولے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے کہا مبارک ہو، اللہ نے تیری دعا قبول کر لی اور تجھے یہ شرف دے دیا، یہ راز دے دیا ہے۔ تو بڑا خوش ہوا، وہ گھر گیا، جا کے اس نے کھانا کھایا، دسترخوان جھاڑنے کے لیے گیا۔ ماشاءاللہ ہم تو دسترخوان بچھاتے ہی نہیں نا، چنگیر کی روٹی کھا لیں۔ سنت کیا ہے بھلا؟ سنت یہ ہے کہ سارے گھر کے افراد ایک جگہ پر بیٹھ کر دستر بچھا کے کھانا کھائیں، سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے دسترخوان بچھایا، خود بھی کھانا کھایا، گھر والوں نے بھی کھایا، دسترخوان اٹھا کے تو جھاڑنے کے لیے گیا، کچھ ہڈیاں تھیں، کچھ ٹکڑے تھے، مرغا بھی دوڑ کے آیا، اس کا پیٹ تھا، پالتو مرغا تھا، اس کا کتا بھی دوڑ کے آیا۔ تو مرغے نے کتے سے کہا اے کتیا، اس کے طرح بڑھنا کچھ نہیں، 2 نوالے ہیں، 2 لقمے ہیں، چلو میرا پیٹ بھر جائے گا، تو نہ کھا، مالک کا کھوتا مرنے والا، گدھا مرنے والا ہے، جب وہ مرے گا تو کھا لینا، راج مار کے کھا لینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، 2-4 ٹکڑے کھائے ہیں، ان سے میرا کیا بننا ہے، گدھا مرے گا تو میں کھا لوں گا پیٹ بھر کے۔
اب جب مالک نے سنا اس نے کہا تو اٹا بیڑا تھا، میرا تو گدھا مرنے والا ہے، فوراً گدھا پکڑا اور منڈی جا کے بیچا ہے۔ سیانا بندہ منڈی جا کے بیچا ہے۔ دوبارہ گھر آیا، اگلا ٹائم ہوا، کھانا کھایا، دسترخوان جھاڑنے گیا تو کتے نے مرغے سے کہا اے کمینے جھوٹ بولتے ہیں، صبح میں مجھے بھوکا مارا اور اب بھی؟ اس نے کہا یار ایسی بات نہیں ہے، مالک نے جس کو گدھا بیچا وہ آگے جا کے مر گیا ہے، لیکن پریشانی کی بات نہیں ہے، اب مالک کا بیل مرنے والا ہے، اس میں گوشت زیادہ، وہ آپ اور رج مار رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا جی، وہ راتوں رات ہی گیا اور جا کے بیل بھی بیچا۔ صبح ہوئی تو جناب اس نے کہا، کتے نے مرغے سے کہا میں کل سے بھوکا ہوں، کیا ماجرا ہے اور تو میرے ساتھ تماشا کر رہا ہے؟ مرغا اور کتا آپس میں بات کر رہے ہیں۔ مرغے نے کہا چلو کوئی بات نہیں، مالک بڑا ہوشیار ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے، کوئی عالم الغیب ہو گیا ہے، غیب کی خبریں جاننے لگا ہے، ہم باتیں کر رہے تھے، اچھا کوئی بات نہیں، آج مالک مر جائے گا، اس کے مرنے پر بڑے بکرے ذبح ہوں گے، گائیاں ذبح ہوں گی، رج مار کے کھا لیں۔ اب گدھے کو تو بیچ آیا، گائے کو تو بیچ آیا، اب اپنے آپ کو بھی بیچے نا تو مزہ آئے۔ اب بیچنے کی بجائے سیدھا جا کے جناب موسیٰ کے قدموں میں گر گیا، موسیٰ بچاؤ مجھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے موسیٰ مجھے بچاؤ، اب تو میں مرنے والا ہو گیا ہوں۔ جناب موسیٰ نے پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہا جی یہ ماجرا ہوگا۔ کہا اچھا چلو میں اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے رب تعالیٰ کے بارے میں عرض کی یا اللہ میرا امتی ہے، اس کی جان بخشی ہو سکتی۔ اللہ نے کہا موسیٰ دو ہی صورتیں ہیں، یا اس کا ایمان بچا لو یا اس کی جان بچا لو۔ اگر جان بچ گئی تو بے ایمان ہو جائے گا، فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، اور اگر جان نہ بچی تو کم از کم ایمان تو بچ جائے گا۔ مولانا روم نے اس روایت کو نقل کر کے یہ کہا کہ ہم جو اگر وہ بندہ گدھے کو مرنے دیتا تو بیل بھی بچ جاتا تو خود بھی بچ جاتا۔ بعض اوقات چھوٹا نقصان بڑے نقصان کا نعم البدل ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو بندہ سال میں ایک جانور ذبح کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، پورے سال کا سر صدقہ ہو جاتا ہے۔ یہ تو وارا کھاتا ہے نا کہ بندے کو کینسر ہو جائے، تو کینسر نہ ہو، جانور ذبح کر دے تو بندہ بچ جائے، بندے کے گردے فیل ہو جائیں، اس سے بہتر نہیں ہے کہ جانور ذبح کیا، دو گردے اللہ کی راہ میں قربان کر دیے تاکہ گردے بچ جائیں۔ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا سنا